یزید اور اس کے حامیوں کے متعلق ہر دور کے علماء حق نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں یزید اور ابن زیاد پر لعنت نازل کرے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے کفریہ اعتقاد پر ایک کتاب تحریر کی اور اس میں دلائل سے ثابت کیا کہ یزید بلا شبہ لعنت کا حقدار اور کافر ہے۔ علامہ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یزید کے کفر کے متعلق یہی کہنا کافی ہے کہ وہ شراب کو حلال سمجھتا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، جو کہ اس کے افعال کی وجہ سے اس پر صادق ہے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یزید جہنمی اور ملعون ہے، کیونکہ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی صادق آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم اس وقت کیا کرو گے جب مدینہ منورہ کو خون سے رنگا جائے گا، اور یزیدی فوج نے مدینہ منورہ کو خون سے رنگین کر کے اس کی بے حرمتی کی، پس یزید جہنمی و ملعون ہوا۔ مجدد عالم حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یزید بدبخت تھا اور اس کی بدبختی میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر تھا۔ محترم اور معزز ناظرین گرامی، یہ تھی یزید کے متعلق اکابرین اہل اسلام کی رائے۔ اب یزید مردود کے تعارف پر نظر ڈالتے ہیں۔ یزید سن 25 ہجری میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دمشق میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام محسون تھا، جو قبیلہ بنو کلب کے سردار عبدل بن انیف کی بیٹی تھی۔ یزید نے اپنے ننیال میں پرورش پائی اور وہ اول درجے کا شرابی تھا۔ اس کا قبیلہ حجاز کی سرحد پر ایک صحرا میں آباد تھا، جو ناچ گانے کا بہت دل دادا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید شام کو شراب پیتا اور اسی حالت میں صبح ہو جاتی، پھر صبح کو شراب پیتا اور اسی حالت میں شام ہو جاتی۔ شکار کا شوقین تھا اور اسی وجہ سے اس کے پاس کافی تعداد میں شکاری کتے ہوتے تھے۔ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا اور نہایت جابر و ظالم تھا۔ اس دور میں اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں تھا۔ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کو شہید کروایا۔ یزید اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اپنے استادوں سے بھی لڑ پڑتا تھا اور انہیں مرنے مارنے پر آ جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو ولی عہد بنا کر بیعت لے لی تھی۔ جن 5 لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، ان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یزید حقیقتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا منکر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیعت نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 60 ہجری میں وصال فرمایا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے یزید کو چند نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ عراق کے لوگ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرور تمہارے مقابلے پر کھڑا کریں گے، اگر ایسا ہوا تو نرمی اور درگزر سے پیش آنا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یزید تخت پر بیٹھا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھا اور اپنے باپ کے انتقال کی خبر دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے تم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لے لو۔ ولید بن عقبہ بہت شریف انسان تھا، وہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کا بہت احترام تھا۔ چنانچہ ولید بن عقبہ نے مروان بن الحکم کو مشورے کے لیے بلایا۔ اگرچہ مروان بن الحکم بھی پرلے درجے کا بدنیت، بد زبان، بد کردار اور مکار تھا، مگر اس وقت ولید بن عقبہ کو ایسے بندے کی ضرورت تھی جو اسے کوئی مشورہ دے سکے۔
चुनाचा मरवान ने कहा कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो और इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हो को यहाँ बुलाकर बैत का मुतालबा करो, अगर वो ना माने तो मुआज अल्लाह उनकी गर्दनें उड़ा दो। इस पर वलीद ने कहा कि ऐसा कदम उठाना क्या जरूरी है? इस पर मरवान ने कहा बहुत ही जरूरी है, अगर तुमने ऐसा काम ना किया तो फिर ये तुम्हारी गर्दनें उड़ा देंगे। साहिब तफसीरुल मुआनी लिखते हैं कि यजीद ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर कहा कि काश मेरे बदर वाले लोग जिंदा होते और देखते कि मैंने बनी हाशिम के सरदारों में से सबसे बड़े सरदार इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करके बदर का बदला ले लिया है। और इस वक्त वो खुशी से पुकारते कि ऐ यजीद तेरे हाथ कभी न थकें। रवायात में आता है कि यजीद बला का शराब नोश और नाच गाने का दिलदादा था। यजीद की बद किरदारी देखकर अहले मदीना ने एक वफद उसको समझाने के लिए भेजा और उस वफद ने नाकाम वापस आकर यजीद की बद किरदारी और बुराइयां बयान करते हुए कहा कि वो बेदीन है, कुत्तों से खेलता है, नाच गाने का दिलदादा और शराबी है, हम उसकी बैत तोड़ते हैं। यजीद ने शराब की हुर्मत में कहा कि अल्लाह ने नमाजियों के लिए हलाकत का हुक्म दिया है, ना कि शराबियों के लिए, बस शराब हलाल है इसलिए हम शराब पीते हैं और ये जन्नत में भी जन्नतियों को पिलाई जाएगी। नीज ये कहा कि अगर दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शराब नोशी हराम है तो फिर तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब पर रहकर शराब नोशी कर लो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसी वजह से फरमाया था कि मेरी सुन्नतों को बदलने वाला पहला शख्स बनु उमैया से होगा और उसका नाम यजीद होगा। बस अल्लाह अज़्वजल उन लोगों का हशर भी यजीद के साथ करेगा जो किसी भी तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुनकर या उनसे इनहराफ करने वाले होंगे। तारीख की किताबों में लिखा है कि मुआविया बिन यजीद जो कि यजीद का बेटा था, उसने बदबख्त बाप की मौत के बाद तख्त पर बैठते हुए एक तवील खुतबा दिया जिसका लुबे लुबाब ये था कि मेरा बाप हाकिम बना मगर वो नालायक था और नवासा रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया और कब्र में गुनाहों के वबाल के सबब मुस्तहक़े अजाब हुआ। फिर मुआविया बिन यजीद ने रोते हुए कहा कि उसकी बुरी मौत उसका बुरा ठिकाना है। उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूसो अजमत पर हरफ उठाया और शराब को हलाल किया और काबा की अजमत को नुकसान पहुंचाया।